الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. اس سورہ کا نام ہے سورہ القمر. قمر کا معنی ہوتا ہے چاند. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑا ہو گیا تھا. اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا اسی واقعہ کا تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام القمر رکھا گیا. لفظ قمر اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے 8ویں یا 9ویں سال میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے کی تلقین کرنا اور ساتھ ساتھ قیامت کے واقع ہونے کی خبر دینا. اور جو انسان قیامت کا انکار کرتا ہے یا اللہ اس کے رسول کا انکار کرتا ہے تو ایسے انسان کو آخرت کی سزا کی دھمکی سنانا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے. قیامت کے قریب آنے کا تذکرہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے اسے عربی محاورہ میں قریب سے لفظ قریب سے بیان کیا ہے. کل ما هو آت قریب. ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے, یعنی آ کر رہے گی. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں قیامت کو قریب کہا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا والساعۃ کہاتین. میں اور قیامت اس طرح سے ہوں جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے, یعنی قریب قریب ہے. اسی انداز سے میرے آنے کے بعد اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. لیکن آپ کہیے گا 1450 سال گزر گیا, کون سا قریب ہے کہ ابھی تک آ ہی نہیں رہا ہے. اس حدیث کی روشنی میں اس کی صراحت ہو جاتی ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ. جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے. اور موت کا معاملہ ایسا ہے کہ بالکل قریب ہے. کس وقت موت آ جائے انسان کو پتہ بھی نہیں ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. تو یہ قریب ہے. اس مناسبت سے ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت بن جاتی ہے. وہ قیامت تو بالکل قریب ہے. اور رہا آخری قیامت جو آنا ہی آنا ہے, وہ اس معنی کر کے قریب کہا گیا کہ اس دنیاوی زندگی کا ایک وقت متعین ہے. 10,000 سال 20,000 سال زیادہ ہے, مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں انتہائی کچھ نہیں, اس کی کوئی گنتی ہی اور شمار نہیں ہے. تو اس کے بالمقابل اس دنیاوی زندگی کو قریب کہا گیا کہ تھوڑی سی مدت ہے تو ختم ہی ہو جانا ہے. اقتربت الساعہ. قیامت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر. اور چاند پھٹ چکا ہے.
گویا چاند کا پھٹ جانا یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت و نشانی ہے، کیونکہ جب آخری مرتبہ قیامت قائم ہوگی تو آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سورج کو بھی لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا، چاند کو بھی بے نور کر دیا جائے گا، ستارے دھڑام دھڑام کر کے گرنے شروع ہو جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کیفیات پورے کے پورے بدل جائیں گے، رد و بدل سے دو چار ہو جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو بدل کے دوسری زمین لائی جائے گی، والسماوات مطویات بیدہ، اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ دے گا، جس طریقے سے چٹائی لپیٹی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو لپیٹ کے کسی کنارے میں کھڑا کر دیا جائے۔ کیفیت کیا ہوگی اللہ کو معلوم ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس حقیقت کو بتلایا گیا ہے کہ جس دنیا میں انسان ناز کرتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے، اس کا حال یہ ہے وہ آسمان کا کھال کھینچ دیا جائے گا اور زمین کی حیت بدل دی جائے گی، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وانشق القمر، اور چاند جو ہے پھٹ چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، حضرت انس کی روایت کے مطابق کفار مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑا کر دیجیے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا۔ یہ ہیرا نامی پہاڑ ہے، چاند کا آدھا حصہ ادھر تھا اور آدھا ادھر تھا۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مالا بار کے ایک بادشاہ، ایک حاکم نے بھی اس بات کی شہادت و گواہی دی کہ چاند فلاں تاریخ کے فلاں رات میں دو ٹکڑا ہوا تھا، ہم نے اس کے مشاہدہ کیا تھا۔ آج کی طرح علمی معاملات تو وہاں نہیں تھے کہ پہلے سے پیشین گوئی کر دی جائے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو کہ تصویر کشی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، لیکن واقعہ قرآن نے بیان کیا، اس نے انکار کر نہیں سکتے، اور اس زمانے کے مشرکین نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ ان کا اعتراف تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان پہ جو موجود ہمیں چاند دکھائی دیتا ہے وہ دو ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ چکا ہے، یعنی چاند پھٹنا قیامت کی نشانی میں سے ہے، یعنی قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ان کفار و مشرکین کا حال یہ ہے اگرچہ یہ کوئی نشانی دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس سے منہ موڑ دے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ آسمان پر جہاں انسان کی دسترس نہیں، وہاں قابو اور قبضہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد تم مان لینا چاہیے کہ اسی اللہ نے جس نے چاند کو دو ٹکڑا کیا ہے، اسی اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا، تمہیں ان کی بات تو مان لینی چاہیے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کے فرمان سے منہ موڑ لیا اور اعراض کیا۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً، اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھ بھی لیتے ہیں، یعرضوا تو اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی جو آسمان پہ چاند کو دو ٹکڑا کرا کے دکھایا گیا وہ حقیقت میں دو ٹکڑا نہیں ہوا ہے، بلکہ محمد نے نعوذ باللہ جادو کیا ہے اور نظر بندی کر دی۔ ہم لوگ کی نگاہ میں ایسا لگتا ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، کہنا شروع کر دیا سحرٌ، یہ جادو ہے، مستمر جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے جادوگر گزرے ہیں، انہوں نے جادو کے کرتب دکھائے، اسی انداز سے نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جادو کرتب دکھایا اور چاند کو دو ٹکڑا کر دیا۔ حقیقت میں چاند دو ٹکڑے نہیں ہے بلکہ جادو ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشانی کا اور معجزہ کا ان کفار مشرکین نے انکار کر دیا۔ وَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ،
اور یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، جو من میں آتا وہی بولتے ہیں، یعنی حقیقت بینی نہیں ہے، حقیقت شناسی بھی نہیں ہے، حقیقی بات کو مان لینے کا جذبہ بھی نہیں ہے، بس ہمارے من میں جو بات آئی ہم اسی کو مانیں گے۔ اس مناسبت سے انہوں نے اللہ کو بھی جھٹلا دیا، رسول اللہ کو بھی جھٹلا دیا، نشانی کو جھٹلا دیا، اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، جو من میں آیا وہی بولنے لگی، وہی بکنے لگے اور اسی کے مطابق عمل کرنے لگے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ حالانکہ ہر کام کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ مراد اگر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھلایا ہوا معجزہ کا انکار کیا، اس انکار کے انجام سے بھی دو چار ہوں گے۔ اس کا وقت اللہ نے متعین کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ ابھی انکار کیا ابھی تباہ کر دیا گیا، نہیں، اس کا وقت متعین ہے۔ اتنے دنوں کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے، اگر مان لیتے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے۔ جب چاند پھٹ سکتا ہے تمہارا بھی دو ٹکڑا ہو سکتا ہے۔ جب آسمان کی بلندی پر چمکنے والا دمکنے والا چاند دو حصوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، تمہاری کیا ہمت ہے، تمہاری کیا مجال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا اسباب پیدا کرے گا، تم بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے اور تباہی و بربادی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حالانکہ ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جس میں ان کے لیے تنبیہات اور جھڑکی موجود ہے۔ مراد ان اہل مکہ کے سامنے گزشتہ قوموں کی داستان بھی بار بار سنائی جا چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی حرکت یہ رہی، اللہ کا عذاب اس طرح آ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اس طرح کیا، اللہ نے ایسے عذاب دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ جو گزشتہ نبیوں کی خبریں اور اس زمانے میں واقع ہونے والے واقعات کی رودات انہیں سنائی جا چکی ہیں، جن میں ان کے لیے باضابطہ تنبیہ کا سامان موجود، عبرت کا سامان موجود ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں ہوئی جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے پیغام کا انکار کیا، اور جب اللہ نے اس کی مہلت مدت کو ختم کر دیا اور عذاب کا وقت آ گیا، تو کسی بڑی قوم کی بڑائی کارگر ثابت نہ ہو سکی، کسی لمبی ترنگی قوم کی لمبی ترنگی ہونا بھی کام نہیں آ سکا۔ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ جن میں ان کے لیے تنبیہ اور جھڑکنے ڈانٹ ڈپٹنے کا سامان موجود ہے، یہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ حکمت بالغہ مؤثر حکمت ہے، ایسی بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے واقعات انہیں سنائے گئے جو حکمت پر مبنی ہے، جس کی تردید میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ فما تغنی النذر نذر خبردار کی جانے والی چیز، اتنا خبردار کرنے کے بعد، سمجھانے بجھانے کے بعد بھی ان کو سمجھانا بجھانا کچھ کام نہیں دیا، یعنی ان کی شامت تو آنی تھی، ان پر اللہ کا عذاب تو در نہیں تھا، اس لیے سمجھانے بجھانے کی جتنی کوششیں کی گئی سب رائے گاہ چلی گئی۔ اب بتائیے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، سمجھایا بجھایا، لیکن ایسی ہٹی قوم نکلی کہ 950 سال تک سمجھانے کے بعد بھی کچھ اثر نہیں ہوا۔ 40-42 یا زیادہ 80-82 لوگ ایمان لائے۔ کیا فرمایا؟ فما تغنی النذر ڈرانے والوں کا ڈرانے بھی انہیں کچھ کام نہیں آیا، خبردار کرنے والی خبردار کی جانے والی چیزوں سے بھی یہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ فتول عنہم ایسا سنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا فتول عنہم، اس سے اب ذرا سا رخ پھیر لیجیے۔ یہ لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسے واقعات سننے کے بعد بھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قیامت کی نشانی کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑا ہونے سے بھی عبرت و نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے پیچھے آپ پریشان مت ہوئیے، اپنا منہ پھیر لیجئے
اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن کے بلانے والا ایک ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو بڑی ناپسندیدہ چیز ہوگی. یعنی قیامت کے دن اللہ کی جانب سے ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، لوگوں اٹھو اور ایک جگہ جمع ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے برسہ برس کے بعد لوگوں کو دوبارہ نفخ ثانیہ کے بعد اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں ایک خاص مقام، ایک خاص نشانی کے پاس سب کو جمع ہونے کا حکم ملا. سب طرف سے لوگ اٹھیں گے اور ایسا لگتا ہے الی نصب یوفدون، ایک نشانی کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کہا جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بڑی ناپسندیدہ ہوگی. کیا ناپسندیدہ ہے؟ آئیے آپ کو حساب دینا ہے. زندگی میں کیا کیا آپ نے کیا ہے وہ سارا نمونہ آپ کے سامنے ہوگا، حساب آپ کو چکانا پڑے گا. کیا کیا نہیں کیا، کتنی روزیاں اور نعمتیں آپ نے اللہ کی کھائی ہے، اس کی شکر گزاری کی ہے کہ ناقدری کی ہے. کیسے کیسے مبلغین اور مصلحین، انبیاء و مرسلین تمہارے پاس تشریف لائے، تمہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، تم نے ان کی شان میں گستاخیاں کی اور ناقدری کی ہے. اور بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، تم نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا. یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں. آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور حساب چکاؤ. اس کے لیے بلایا جائے گا. یہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہوگی. انسان سوچتا ہے چلا جائے، کوئی حساب کتاب لینے والا نہ رہے، اسی میں اچھا ہی. حساب کے لیے بلایا گیا، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو کہا تم یہاں کی تکلیف تو گوارا کر لیتے ہو، اس دن کی تکلیف میں کیا عالم ہوگا جب ذرہ ذرہ کا حساب پیش کرنا ہوگا، اور کس جذبے اور کس نیت سے کوئی بات آپ نے کہی ہے، ان تمام چیزوں کو حصل ما فی الصدور، سینے سے نکال کے ظاہر کر دیا جائے گا. تب کیا ہوگا؟ خشن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے گویا کہ وہ ٹڈی دل ہے جو بکھرے پڑے ہیں. یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان مرنے کے بعد جہاں بھی داخل ہوتا ہے، وہ دریا میں بہا دیا جائے، راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، یا زمین کے اندر ڈال دیا جائے، یا کوئی جانور اسے کھا جائے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. کون کہاں ہے اس کو وہیں سے اٹھا دے گا. اور سب لوگ جب اٹھیں گے ایک خاص جگہ پہ کھڑے کیے جائیں گے، تو سب بکھرے پڑے ہوں گے میدان میں. اس کو تعبیر کیا کأنہم جراد منتشر، گویا کہ ٹڈی ہے، ٹڈی دل جو کھیتوں میں بکھر جاتے ہیں. ایک پرندہ ہے، جب کسی قوم کی تباہی و بربادی مقصود ہوتی ہے، اس کے غلہ جات کو ختم کرنے کے لیے عذاب کی شکل میں ٹڈی دل آتا ہے. ٹڈیوں کی لاکھوں کی تعداد میں اس کی جماعت آتی ہے اور پوری کھیتی تباہ و برباد کر کے چلی جاتی. کہا انسان اسی طرح سے نکلیں گے جس طرح ٹڈی دل انگنت ہے، اسی طرح انسان انگنت نکل رہے ہوں گے، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے ہیں. کس کی طرح؟ ٹڈی دل کی طرح بکھرے پڑے ہوئے. مہطعین الی الداع، دوڑ رہے ہوں گے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے الی الداع، بلانے والے کی طرف. ایک آواز دی جا رہی، بڑا ادھر آؤ. اس آواز کی طرف سب انسان دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن سب سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، نگاہیں ان کی نیچی ہوں گی، شرمندگی کرتے ہوئے. اب جانا تو وہاں ضرور ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی طرح منمانی کیا، اب اٹھاتے رہے اٹھیں گے نہیں، اب بلاتے رہے جائیں گے نہیں. وہاں تو لا محالہ جانا ہی پڑے گا. ایسی آواز ہوگی اور ایسی دھڑکن پیدا ہوگی کہ کوئی آدمی اپنی جگہ پہ صحیح سالم کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. نکلو یہاں سے، چلو کہاں چلیں گے؟ سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن ایسا لگے گا ایک طرف ہم جا رہے ہیں، بس کھینچے کھینچے چلے آ رہے ہیں. کیفیت کیا ہوگی؟ خشن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. دوسرے فرمایا مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف سہمے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اس دن کافر کہیں گے آج تو بڑا سخت دن ہے.
اس سخت دن کا نقشہ تو کبھی دیکھا نہیں تھا. دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے، آرام و سکون کی زندگی گزار کے یہاں سے گئے، تکلیف کو انہوں نے معائنہ اور مشاہدہ ہی نہیں کیا. جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور حالات کی خرابی کا نقشہ ان کے سامنے آئے گا، ہر چھوٹے بڑے حیران و پریشان دکھائی دیں گے، اور ایک میدان میں سب بے یار و مددگار ایک طرف دوڑ رہے ہوں گے، تو ان کافروں کے احساس ہوگا اور کہیں گے ہذا یوم عسیر، یہ تو بڑا سخت دن ہے. آج تو بچنے بچانے کی کوئی شکل نہیں ہے، آرام اور سکون کا معاملہ بھی نہیں، بالکل سختی کے ساتھ آج پیش آنے والا دن ہے. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہوگا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. فکذبوہ عبدنا، تو ان لوگوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلا دیا. وقالوا، اور کہا مجنون، یہ تو دیوانہ پاگل ہے. وازدجر، اور ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی بھی دی گئی، جھڑکا بھی گیا، ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا گیا. مراد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، ساحر اور شاعر کہتے ہیں، آپ کے خلاف مختلف قسم کی کارروائی کرتے ہیں، آپ سے لوگوں کو برانگیختہ کرنے یا برگشتہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، آپ جیسے انسان جنہوں نے 40 سال بڑے دیانتداری کے ساتھ صرف کی ہے، آپ پر کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ نے زبان کھولی اللہ کی وحدانیت کے لیے اور عقیدہ آخرت کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے، تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جن جن لوگوں نے بھی ایسی بات کی ہے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کی. جھٹلانا ان کا شیوارہ ہے. آپ تو سچے انسان ہیں، الصادق الامین آپ کو کہتے ہیں نا. لیکن جب آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو لوگوں کی نگاہ میں کیا ہو گیا؟ کذاب النشر، بڑے شریر اور بدماش اور جھوٹے انسان آپ کو قرار دیا. کہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے. ان انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں آپ کا نام ہے جن انبیاء کے ساتھ لوگوں کا ایسا ہی برتاؤ رہا ہے. آپ تو چند سالوں کے لیے ان کے درمیان ہیں. میں آپ کو نوح علیہ السلام کی داستان سناتا ہوں، جنہوں نے ان کی خاطر، ان کی اصلاح کی خاطر 950 سال گزار دیے. 9.5 گھنٹہ نہیں ہے، یا 9.5 دن نہیں ہے، یا 9.5 سال نہیں ہے، 950 سال ہے. 50 کم 1000 سال انہوں نے ان کو سمجھایا بجایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا. اور جھٹلانے پر اکتفا نہیں کیا، مجنون تک کہاں، پاگل ہو گیا ہے. پورے خاندان والوں سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہو، سب سے الگ دلگ ہو کر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو. حرکت سے اگر باز نہیں آئے تو اتنا ڈانٹا ڈپٹا کہ گھر سے اور محلے سے نکلنے کی تلقین کر دی، نکل جائے، نکلو ورنہ تمہیں سنسار کر دیں گے اور مار مار کے تمہیں کھلیان کر دیں گے. کہا نوح علیہ السلام جیسے انسان کے ساتھ لوگوں نے ایسا برتاؤ کیا، جبکہ بڑی مخلصانہ انداز میں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور 1-2 سال نہیں 950 سال سمجھایا. کیا فرمایا؟ کذبت قبلہم قوم نوح. اس سے کفار مکہ سے پہلے، اہل مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم جھٹلا چکی ہے. الگ سے نہیں بھیجا گیا تھا، اسی قوم کی انسان وہ بھی تھے، اسی میں پرورش پائے تھے، پلے بڑے تھے، نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا گیا. لوگوں نے ان کی حالات کا جائزہ بھی لیا، اچھی طرح جان بھی رہے تھے ان پر کسی قسم کا داغ دھبا نہیں ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کرنا شروع کر دیا، وہ گناہوں کا پتلا ہو گئے، اور لوگ سچا ماننے کے بجائے انہیں جھوٹا تصور کرنا شروع کر دیا. فرمایا جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. کیسے؟ فَكَذَّبُوهُ عَبْدَنَا، ان لوگوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عبد کہا ہے. عبد مراد بندہ. جس طرح کوئی کسی کو اپنا خاص تصور کرتا ہے تو اپنا خاص جملہ استعمال، یہ تو میرا اپنے ہے، بالکل قریبی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، میرا دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، اس طرح بات کرتے ہیں.
اسی طرح قرآن نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلا دیا، ہمارا بندہ ہے، بندگی ان کا شیوا ہے، بندگی کے اعلیٰ مقام پر ہم نے انہیں فائد کیا ہے، 950 سال تک تبلیغ کرنے پر ان کو مامور کیا ہے، لیکن ان ہٹی قوموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ گستاخیاں کرنا شروع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وقالوا مجنون، کہنا شروع تو پاگل ہو گیا ہے۔ گویا حق بات بیان کرنا ناحق لوگوں کے لیے پاگل پنتی ہے، جو ناحق ہوتے ہیں وہ حق ہی کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو لوگوں نے پاگل سمجھا۔ کیوں سمجھا؟ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے فرمان سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا وقالوا مجنون، یہ تو پاگل ہے۔ وازدجر، ان کو ڈانٹا ڈپٹا گیا، انہیں دھتکار دیا گیا، انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دی گئی، انہیں سے محلے سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اب ان کی بات مان لیتے، لیکن ان کی بات ماننے کے بجائے کہ اپنی زبان بند کرو ورنہ زبان تراش لیں گے، اپنا کام کاج بند کرو، اپنے حرکات سکنات سے بعد آ جاؤ ورنہ محلے سے نکال دیں گے۔ ہر دور میں صحیح بولنے والوں کی مخالفت اسی انداز سے ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی جبکہ آپ صادق الامین تھے، انبیاء و مرسلین کی مخالفت ہوئی، وہ سب کے سب انبیاء سچے تھے اور امانت دار تھے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، جب قوم کے لوگوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی دھڑکتا ہوا دل موجود ہوتا ہے، ان کے پاس بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دل میں یہ خیال آتا ہے جس قوم کے لیے اپنی زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی، دعوت و تبلیغ کو اوڑھنا بچھونا بنا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، میرے خلاف کارروائی کیوں کرتے ہیں، مجھے اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ جب تنگ انسان کی زبان سے بددعا کے کلمات نکلتے ہیں تو بڑی بڑی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ خاص طور سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے انسانوں کا حال ہے، کیونکہ وہ دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے دل کے جذبات برانگیختہ ہو گئے اور ان کی زبان سے بددعا کلمات نکل گئے تو روک نہیں سکتا کوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فدعا ربہ، حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ، اے میرے رب، میں مجبور ہوں، مغلوب ہوں، میں دبا ہوا ہوں، کچلا ہوا ہوں، میری مدد کیجیے۔ پوری قوم کے سامنے میں اکیلا ہوں، میری چلتی نہیں ہے، میں نے ان کی خیر خواہی کی بڑی کوشش کی ہے، سمجھانے بجھانے کی ساری تدبیریں اپنا لی ہے، یہ لوگ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، الٹے میرے خلاف کارروائی کرتے ہیں، مجھے مار دینے کی دھمکی دیتے ہیں، مجھے سنسار کرنے کا ڈر سناتے ہیں، مجھے محلے سے نکالنے پر اکساتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، پھر مجھے مجنون، پاگل اور دیوانہ اور کیا کیا میرے بارے میں کہتے کہ اللہ میری دعا سنیے، میری مجبوری کو دور کیجیے اور میں ان کے دباؤ میں آ گیا ہوں، مجھے اس دبا سے نکال دیجیے۔ انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں دبا کچلا ہوا بن گیا ہوں، یہ مجھے دبانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اے اللہ اسے بچا لے، میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام کی دل کی آواز نکلی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ جو انسان قوم کی رہنمائی کے لیے رات دن ایک کر دیا، دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے رات کو بھی ان کو دعوت دیا، دن کو بھی دعوت دیا، صبح کو دعوت دیا، شام کو دعوت دیا، ہر وقت انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، جتنی زیادہ میں نے انہیں سمجھایا اتنے زیادہ یہ مخالف ہوتے چلے گئے۔ اے اللہ اب میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے، اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، لوگ میرے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں، اب ان تمام لوگوں سے ہم اکیلا تو نمٹ نہیں سکتے، اے اللہ میری مدد فرما۔ انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد کیجیے۔ قرآن نے بارہا کہا کہ نوح علیہ السلام کی دعا سنی گئی، مظلوم کی بد دعا سے بچیے، اتق دعوت المظلوم، اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچیے، کیونکہ
مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کی دعا یہاں سے نکلی اور عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اور جس کے خلاف بد دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو بھی جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایک دعا کر دی اور بد دعا کر دی، اللہ نے سن لیا، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نوح سے کہا کہ اب کشتی بنائیے۔ اس سے پہلے سورہ ہود میں اس کی تفصیل آ چکی، کشتی بنائیے۔ کہ اللہ سوکھا میں کشتی کیسے کیا بنائیں؟ پہلے بنائیے آپ کشتی، لکڑی لیجئے اور کیلے لیجئے، اسے ٹھوک ٹھا کے کشتی بنا لیجئے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ابھی پانی کا نام و نشان نہیں، کشتی بنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا ابھی تم مذاق اڑاتے ہو، کچھ دنوں کے بعد ہم تم پر ہنسیں گے۔ فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارش سے۔ لگتا تھا کہ آسمان کے سارے دروازے کھل گئے اور پانی کا ریلا پیلا ہو گیا، موسلا دھار بارش برسنا شروع۔ تھوڑا تھوڑا قطرات نہیں، یہ برکھا کی طرح بارش نہیں، ایسا لگ رہا کہ کچھ کھل گیا، بند ٹوٹا اور سارا پانی نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو سارے آسمان سے اس طرح کا پانی اترنا شروع ہو گیا۔ یہ تو آسمانی پانی ہوا، اسی پر بس نہیں ہے۔ فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارشوں کے ذریعے۔ فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے، ہر جگہ سے پانی کا شوتا نکل رہا، ابل رہا ہے۔ کیونکہ سورہ ہود میں سے پہلے گزر چکا، وَفَارَ التَّنُّورُ، جہاں آگ جلتی ہے، روٹی اور کھانا بنایا جاتا ہے، اس تنور سے پانی نکل رہا ہے۔ تو گیس کا چولہا نہیں کہ گیس نکلے گا، وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ تو جگہ جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی۔ کتنا پانی ہوا؟ جودی پہاڑ کی بلندی تک پانی پہنچ گیا۔ پہاڑ ہے، اتنا پانی ہوا کہ ساری آبادی غرق، اور پہاڑ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے چشمے نکال دیے، چشمے جاری کر دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، پھر پانی مل گیا، اوپر کا پانی ملا اور نیچے کا پانی ملا۔ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اس کام کے لیے جس کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ کیا فیصلہ تھا؟ اس پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا، صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور انہی کو بچایا جائے گا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے۔ اگر نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ کیا فرمایا؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، یعنی پانی کا شوتا ابلنا شروع ہو گیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، پانی مل گیا، اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی آپس میں مل گیا، اوپر سے پانی اور نیچے سے پانی، وہ پانی اٹھتا ہوا چلا گیا۔ عَلَىٰ أَمْرٍ، ایسے معاملہ کے لیے قد قدر، جس کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، یعنی اس قوم کو ڈبونے کے لیے، غرقاب کرنے کے لیے پانی جمع ہو گیا، اوپر نیچے دونوں پانی مل کر اس حالت میں تیار ہو گیا پانی کہ اس میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا، سوائے ڈوبنے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو، مراد نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو، حملنا سوال کر دیا، اٹھا لیا، عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختیوں اور میخوں والی چیز میں، مراد کیا ہے؟ جو تختہ تیار کیا گیا اور جو کل لگایا گیا تھا، اس سے تیار کردہ کشتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو سوار کر دیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چلتی رہی۔ معمولی سا پانی آتا ہے تو ڈونگی اور کشتی چلنے شروع ہو جاتے، لیکن جہاں پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے
اور اتنے زیادہ پانی ہو جائے کہ شہر سے نکل کر کھیت کھلیان میں اور اس کے بعد ندی نالے میں گھس جائے، پھر آدمی کے ڈر کی انتہا نہیں رہتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، مکان کا مکان بہہ جاتا ہے، بلڈنگ کے بلڈنگ گر جاتے ہیں، مضبوط قسم کے جانور بھی پانی میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، روکنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ کہا اسی پانی کے بہاؤ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بھری ہوئی کشتی لبالب ہے، پانی کے اوپر ہے، کوئی زیادہ بہترین قسم کی تیار کردہ کشتی بھی نہیں ہے۔ آج کی کشتیاں تو پانی سے حفاظت کے لیے بہت ساری اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ اس کے طوفان سے، اس کی طغیان سے اور اس کی موجوں سے بچا جا سکے، وہاں اتنی تو صلاحیت تو دی نہیں، سیدھا سیدھی کا کشتی بنا دیا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اسی کشتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی حفاظت کی، اور زندگی گزارنے کے لیے جن جن سامان کی ضرورت تھی وہ سارے سامان اور سارے جانوروں کو بھی رکھا گیا اور چیز کا جوڑا ڈالا گیا۔ کیا فرمایا؟ تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چلتی پھرتی رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ جزاء لمن کان کفر، یہ اس کی طرف سے بدلہ ہے یا اس کا بدلہ ہے جن کے ساتھ لوگوں نے ناشکری کی ہے اور کفر کیا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو جو لوگوں نے ستایا ہے، تکلیف دیا ہے، ان کا انکار کیا، ان کی ناشکری کی ہے، اللہ نے اپنے بندے کی جانب سے بدلہ لے لیا۔ تم ساری قوم مل کر کے ایک نوح علیہ السلام سے بدلہ لے رہے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف سے ساری قوم سے بدلہ لے لیا۔ کیا بدلہ لیا؟ سب کو ڈبو دیا، پوری قوم تباہ۔ اس وقت میں نسل انسانی جہاں تھی وہ ساری نسل انسانی تباہ ہو گئی، وہی لوگ بچ سکے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو سکے۔ فرمایا جزا، یہ بدلہ ہے، لمن، اس شخص کا، من کان کفر، اس شخص کی طرف سے بدلہ ہے جن کو جھٹلایا گیا، جن کے ساتھ کفر کیا گیا یا جن کی ناقدری اور ناشکری کی، یعنی نوح علیہ السلام کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے بدلہ لے لیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے انہیں ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کشتی نوح کی داستان سب کو معلوم ہے، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، تاریخ کا پڑھنے والا، ہسٹری اور تاریخ کا جاننے والا اس واقعہ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیلاب آیا تھا جس میں سب کو ڈبو دیا گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کی تباہی و بربادی کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ سے لگا دیا۔ تو بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے، اس وقت میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا کشتی میں آؤ، بچ جاؤ گے، نہیں آؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، ڈبو دیا ہوگے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ نہیں، ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے، پانی اتنا دور تھوڑے پہنچے گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے اور پانی سے بچ جائیں گے۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ کا رحم و کرم ہوگا وہی بچے گا، اور اللہ کا رحم و کرم اسی پر ہوگا جو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہوگا۔ ابھی باپ بیٹے کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج کے تھبیڑے میں بیٹا پھینکا گیا اور باپ کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ ایک نبی ہے، نبی بیٹا ہے، نبی ہے اور ان کا بیٹا ہے، نبی اپنے سامنے ڈوبنے والے بیٹے کو بچا نہیں پا رہے ہیں، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر دیا کہ الہی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ تیرا وعدہ بڑا سچا ہے، تو وعدے کا بڑا پکا ہے، میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد تھا، تو نے کہا تھا تیرے گھر والوں کو ڈبوئیں گے نہیں، میرا بیٹا ڈوبا کیسے؟ یہ پدرانہ شفقت ہے۔ جتنا بھی خطا کار گناہ گار بیٹا ہوتا ہے باپ کی محبت اس سے لگی رہتی ہے، ڈوبا بیٹا دل ملا گئے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر دیا، اللہ نے کہا لا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین،
نو جاہلوں ایسی بات مت کرو. کتنا خطرناک جملہ ہے. آج کوئی انسان بولے گا کافر ہو جائے گا. کسی نبی کو جاہل کہا جائے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ یہ جاہلوں کا کام ہے. بلا سوچے سمجھے تم نے شکایت کر دی. میں تمہیں وصیت نصیحت کرتا ہوں ایسی حرکت آئندہ نہ کرنا. تم جاہلوں ایسا کام مت کرو. فوراً نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ ہوئی اور معافی مانگ لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسے نہیں کروں. مطلب کیا ہوا؟ کیا کہا اس کے بعد قرآن نے؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کی بیوی کے کوکھ سے جنم نہیں لیا ہے، نہیں، آپ کے نطفے تھے اور آپ کی بیوی کوکھ سے جنم لیا ہے. پھر بھی چونکہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا، یہ بیٹا کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا. بہت بڑی بات ہے. فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، ان کا اچھا عمل نہیں ہے. اگر اچھا عمل نہیں ہے تو نبی سے رشتہ ناطہ جوڑتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ نبی مچل جائیں گے اور شہید ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، پیر کا دامن تھانگے وہ ہم کو لے کے چلے جائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہے. فائدہ کب ہوگا؟ جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے. تب نقش قدم پر نہیں چلیں گے، کچھ بھی کر لیجئے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. باپ نبی ہو کر ڈوبنے والے بیٹا کو بچا نہیں پاتے. اور عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. مصیبتوں کے بھور میں ہماری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اے معین الدین چشتی ہماری مدد کیجئے اور کشتی پار لگا دیجئے. نبی اپنے بیٹے کو پار لگا نہیں پاتے، سامنے ڈوبتے ہوئے کو بچا نہیں پاتے، اور ہزار برس یا 900 سال پہلے مرے ہوئے انسان، دنیا والوں کی جو زندہ انسان، اس کی کشتی پار لگاتے اور ان کی تباہی اور بربادی اس کے بچاتے ہیں. کتنا عقیدے کی خرابی ہے. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اسے نشان عبرت بنا کے چھوڑ دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، لوگوں دیکھو میرا عذاب کیسا رہا اور میرا خبردار کرنا کیسا رہا. عذاب کو تم نے انکار کیا، عذاب کا مشاہدہ کر لیا. میرے خبردار کرنے والے بندوں کی تم نے ناشکری ناقدری کی اور اس کا مذاق اڑا دیا، اس کا انجام تم دیکھ لو. اہل مکہ سے کہا گیا گزشتہ قوم کی تاریخ کو پڑھو. ان قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا برتاؤ کیا کہ جب انہوں نے نبیوں کے ساتھ بدتمیزی کی تو اللہ نے انہیں صف ہستی سے مٹا کے رکھ دیا. اے مکہ والے، اگر تم لوگ بھی صحیح سالم نہیں رہو گے تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے. اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا جملہ دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایسے واقعات سنا کر نصیحت کا سامان فراہم کیا گیا ہے. اب اگر کوئی انسان ایسی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو وہ انسان در حقیقت ازلی بدبخت ہے، شقی القلب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے. اس لیے قرآنی آیات پہ غور و فکر کیجئے، اس سے سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے اور عبرت و نصیحت حاصل کر کے اپنی عاقبت بنانے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اس سلسلے میں باتیں آئندہ کہ قرآن آسان ہے، کس معنی میں آسان ہے. لوگوں نے افراط اور تفریط سے کام لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہر آدمی سمجھ لے گا، وہ آدمی کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے علم کے. ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے. سب سمجھ لے، قرآن سمجھا اور فتوی بازی کرنا شروع کر دیا، مفتی اعظم بن گئے، ظہر میں پڑھا، اثر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا. ایسا قرآن نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2.5 پارہ پڑھنے میں 8 سال لگے تھے. سورہ بقرہ 2.5 پارہ پڑھے، 8 سال میں انہوں نے پڑھا تھا. یہاں 8 منٹ میں پورا قرآن سمجھ لیتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے قرآن پر، اور وہ بھی ظلم ہے کہ سب پڑھنے کے بعد بھی قرآن سمجھ نہیں پاتے ہیں. علماء حضرات بھی قرآن سمجھتے نہیں، کہ سمجھتے ہی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے. یہ بھی قرآن پہ ظلم ہے. ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے. انشاءاللہ اس کی بدعت آئندہ. اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق